بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2223 ہے اور آج سورہ نوح کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت نوح نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بلا شبہ میں نے دعوت دی قومی میری قوم کو، لیلاً رات، و نہارا اور دن، فلم یزدہم تو نہ زیادہ کیا انہیں دعائی میری دعوت نے، الا مگر فرارا بھاگنے ہی میں، وانی اور بلا شبہ میں نے کلما جب بھی دعوتہم دعوت دی ان کو، لتغفر لہم تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جعلوا انہوں نے کر لی اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، واستغشوا اور انہوں نے لپیٹ لیے، ثیابہم اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا اور وہ اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا، ثم پھر انی بے شک میں نے دعوتہم انہیں دعوت دی، جہارا بآواز بلند، ثم پھر انی بلا شبہ میں نے اعلنت اعلانیہ کہا، لہم ان سے، واسررت اور خفیہ کہا، لہم ان سے، اسرارا بالکل خفیہ۔ ترجمہ یوں ہے، پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی بات کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے۔ دوسری بات، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ تیسری بات، جب بھی میں نے انہیں دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اس وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ چوتھی بات، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے۔ پانچویں بات، اپنی بات پر اڑے رہے اور نتیجہ اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چھٹی بات، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پکار کر دعوت دی۔ ساتویں بات، پھر ان سے علانیہ بھی بات کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ بزرگان محترم، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے لگے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانے لگے
تو اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اسی بات کا شکوہ اپنے پروردگار سے کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ کام میں نے کر دیا ہے، یعنی انہیں دین حق کا پیغام پہنچا دیا، لیکن میری قوم کا حال یہ ہے کہ جب بھی میں انہیں توحید اور ایمان کی دعوت دیتا ہوں، وہ لوگ میری باتوں کو سننے کے بجائے مجھ سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ہر وقت انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا کر دیکھا، چاہے دن ہو یا رات، مگر ان کا یہی معمول تھا کہ وہ کوئی میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب میں ان سے کہتا کہ آؤ میرے پروردگار کی طرف اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ میری بات انہیں سنائی ہی نہ دے۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اپنے سروں پر اپنے کپڑے تک ڈال لیا کرتے تاکہ انہیں میرا چہرہ بھی دکھائی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح انہوں نے اس دعوت سے لاپرواہی اختیار کر لی اور اپنے کفر پر وہ جمے رہنے ہی کو پسند کیا، حق کو تسلیم نہیں کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نہیں ہٹا، بلکہ میں نے بھی اپنی دعوت میں اور شدت پکڑی کہ انہیں علانیہ طور پر بھی دین کی دعوت دی، فردن سب کے پاس جا کر تنہائی میں اور اکیلے میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور توحید کی دعوت دی، مگر میرا یہ عمل بھی ان کے کفر سے نکال لانے میں کامیاب نہ ہوا اور ان لوگوں نے اپنے کفر پر جمے رہنے ہی کو پسند کیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال، 300 سال، 400 سال نہیں، 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو عمر بھی ان کی کتنی ہوگی؟ 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ 1000 سال کے قریب ان کی عمر گویا ہے اس کا مطلب۔ مگر ان کی یہ دعوت بھی انہیں سیدھے راستے پر نہ لا سکی، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتے اور کہتے کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، یہ شخص تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ہم جب تمہاری عمر کے تھے تب ہمارے والد نے بھی ہمیں اس شخص سے متنبع رہنے کے لیے کہا تھا، اور آج ہم بھی تمہیں اسی بات کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اس حد تک حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے قوم کو عداوت تھی، دشمنی تھی کہ وہ نسل در نسل آپ کی نبوت اور دعوت کو جھٹلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو ترک نہیں کیا، بلکہ برابر انہیں ایمان کی طرف بلاتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، خوشخبریاں دیتے رہے، سمجھاتے رہے، علانیہ بھی اور بلند آواز سے بھی، چپکے بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی حضرت نوح نے پوری کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔